سیرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس عنوان کی آج دوسری کڑی ہے۔ اس نسبت سے ہم نے سورہ حشر کی ایک آیت کو سنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کی فضیلت میں آیات نازل کی۔ ان آیات میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کو ہم سن چکے ہیں، اور ہر وہ آیت جو صحابہ کی فضیلت اور شان میں نازل ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بعد کے ایمان والوں کے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی رہنمائی اس میں رکھی ہے۔ جیسے سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو کوئی ان کی اتباع کریں گے احسن درجے میں، بہترین انداز میں ان صحابہ کی پیروی کریں گے، پھر اللہ نے ان آیات کے اندر اس آیت میں ان کے لیے جو انعام ہے اس کا اللہ نے ذکر کیا، صحابہ کی اتباع کا انعام۔ اسی طرح آج وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فضیلت، ان کی منقبت میں یہ آیت نازل کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فضیلت کے تعلق سے کیا فرمایا اور ہمارے لیے صحابہ کو لے کر کیا نصیحت کی، اور وہ لوگ جو آئیں گے ان کے بعد من بعدہم، یہ بعدہم ہم غائب کا صیغہ، غائب جمع کا صیغہ صحابہ اکرام کے لیے ہیں، جو ان کے وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئیں گے، یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی ان صحابہ کے تعلق سے بعد میں آنے والے لوگ یہ کہتے ہیں، یقولون ربنا، اے ہمارے رب، یہ دعا ہے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے وہ بھائی ان کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، ہم سے پہلے ایمان لائے، ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ، بغض، عداوت نہ پیدا فرما، وہ لوگ جو ایمان لائیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، کہ بے شک تو رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ گویا کہ صحابہ اکرام کے لیے اور ہم سے پہلے جو ایمان لائے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم ان کے لیے یہ دعا کریں۔ گویا کہ ہماری جو دعائیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہم اپنے آپ سے ایک سوال بھی کریں، کیا ہم اپنی دعاؤں میں صحابہ اکرام کو شامل کرتے ہیں؟ تو گویا کہ یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا، اور پھر اس دعا کو لے کر اس کی شرح کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین اور اسلاف نے جو بات بیان کی کہ اس کے اندر بعد میں آنے والوں کے لیے وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے اس دعا میں، شرط یہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہوں، اہل تقوی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انصار اور مہاجرین کے لیے کو وہ مومن مانتے ہوں، انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ کو مومن مانتے ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے ہوں، یعنی بعد میں آنے والے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، پھر ہمارے بعد آنے والے ان کے لیے دعائے مغفرت مانگنے والے ہوں، ان کے ایمان میں شک کرنے والے نہ ہوں، اور ان کے اوپر لعن تان، شب و ستم، انہیں برا بھلا کہنے والے نہ ہوں،
اور پھر ان کے لیے اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی بغض، کوئی اناد نہ رکھتے ہوں۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فضیلت میں آیات نازل کی، اور ہر جگہ ہمارے لیے اس میں کوئی نہ کوئی ہدایت اور رہنمائی رکھی، اور یہ آج کی آیت ہے۔ لہذا اس آیت کو لے کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک اثر ہے، اور اس کے ساتھ، اس اثر کے ساتھ اللہ کے نبی کی ایک حدیث جو ہے وہ مرکب صورت میں آئی ہے۔ آپ فرماتی ہیں امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ استغفار کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے، ان کے ساتھیوں کے لیے۔ فسببتمہم، تو تم نے ان پر لعن طعن کی، ان پر شب و ستم کیا۔ سمعت نبیکم، میں نے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، لا تذهب هذه الامہ حتی یلعن آخرها اولها، یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک، یہ کنڈیشن ہے، یہ شرط ہے، اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہ امت جب تک کہ اس امت میں ایسے لوگ نہ پیدا ہوں جو پہلے کے لوگوں کو یعنی صحابہ کو لعن طعن نہ کرتے ہوں، اس وقت تک یہ امت ختم نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب ہمیں صحابہ کے تعلق سے کیا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتی ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، گزشتہ مرتبہ ہم نے جو بات دیکھی کہ جب آپ نے تجارت شروع کی مدینہ میں، گزشتہ عنوان جہاں ختم ہوا تھا وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جب آپ نے یہاں پر آنے کے بعد تجارت شروع کی اور اپنے جو مواقعاتی بھائی ہیں ان سے کچھ بھی لینا پسند نہیں کیا، بس یہ کہا کہ مجھے بازار دکھاؤ، اور آپ نے کاروبار شروع کیا، تجارت شروع کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کی کہ آپ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو 8,000 درہم آپ کے پاس اثاثہ تھا، اس میں سے 50%، آدھا نصف جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اللہ کی راہ میں۔ لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر آپ کو دعا دی۔ وہ دعا کیا تھی؟ بارک اللہ لکا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، فیما امسکتا و فیما آتیتا، جو کچھ آپ نے چھوڑا ہے 50% چھوڑا، 50% اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا، جو کچھ آپ نے چھوڑا ہے اس میں بھی اللہ برکت دے، اور جو کچھ آپ نے دیا اللہ کی راہ میں اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اللہ کے نبی کی اس دعا کی ایسی برکت ہوئی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے، اور اس کی مثالیں ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جس کسی کے لیے دعا کی اس کی برکتوں کا ظہور وہ تا حیات دیکھتے رہے، جس کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور اس حوالے سے ہم نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی جو اللہ کے نبی نے آپ کے لیے دعا کی تھی اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا ایک درس کے اندر صحابہ کرام کے فضائل یا صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے۔ تو اس دعا کی برکت، اس کی تاثیر ایسی تھی کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا گمان ہوتا تھا، یعنی اتنی برکت دی اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں ہاتھ ڈالتے تھے برکت ہی برکت، پیسہ ہی پیسہ، کاروبار کے اندر فروتنی ہی فروتنی، بڑھوتری ہی بڑھوتری۔ تو ان کو ایسے محسوس ہوتا تھا، آپ فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہ اگر میں پتھر بھی اٹھا لوں تو ایسا گمان ہوتا تھا، مجھے ایسا خیال گزرتا تھا کہ اس کے نیچے سے چاندی یا سونا نکل آئے گا۔ اتنی برکت کو آپ محسوس کرتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ پتھر اٹھا لوں گا تو اس کے نیچے سے سونا اور چاندی برآمد ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر تھی۔ لہذا آپ نے اپنی تجارت کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر کچھ اصول جو اللہ نے دیے تھے، جو اللہ کے رسول نے
سکھائے تھے اس کے اندر بنیادی طور پر آپ نے اپنی تجارت کے اندر حلال کمائی کو ہمیشہ ملحوظ رکھا کہ آپ کی تجارت اور کاروبار میں ہمیشہ حلال کمائی شامل ہو۔ دوسری طرف ایمانداری اور سچائی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایک تاجر کے لیے بہت ضروری ہے امانت اور صداقت، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا تاجر جو امین ہو، جو صادق ہو، انبیاء کے ساتھ رہے گا۔ جب جنتیوں کے گروہ بنیں گے تو ایک نبیوں کا گروہ ہوگا، اس کے اندر جن غیر نبیوں کو اللہ تعالیٰ شامل کرے گا، اس کے اندر جو ہے وہ ایسے تاجر ہوں گے جو اپنی تجارت کو ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ میں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو کچھ بھی آپ کی آمدنی ہوتی اس کے اندر آپ نے سخاوت کو مسلسل جاری رکھا، بہت سخی تھے آپ۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ان اصولوں کو اور اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے صحابہ کرام میں آپ امیر ترین صحابہ کے اندر سے ایک تھے، امیر ترین صحابہ میں سے ایک صحابی تھے۔ لہذا جس قدر آپ کے پاس دولت آتی چلی گئی اس قدر آپ کی سخاوت بھی بڑھتی گئی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، جس قدر دولت آپ کے پاس آتی گئی اتنے ہی زیادہ آپ سخی ہوتے چلے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ قرآن میں ذکر ہے سورہ نساء کے اندر، بہت سے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو دولت دے گا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ نے ان کو دیا۔ انسان سوچتا ہے جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تھوڑا دینی مزاج بھی ہوتا ہے کہ اللہ اگر اس کو دولت دے گا تو وہ خرچ کرے گا۔ اور ویسے بھی حرص، اللہ کے نبی نے فرمایا دو جگہ جائز ہیں، ایک کسی کو اللہ نے علم دیا ہو، حکمت دی ہو، اور وہ اس علم اور حکمت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہو، عمل کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تلقین اور تعلیم کرتا ہو۔ اور نمبر دو، جس کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہو، تو ایسے صاحب علم کو، ایسے دولت مند کو دیکھ کر اگر دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے بھی دے، صرف دے نہیں بلکہ مجھے دے تو میں بھی اس کی طرح خرچ کروں گا، میں بھی اس کی طریقے سے علم پھیلاؤں گا، تو لہذا یہ دو جگہ جائز ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ اور دولت آتی ہے تو وہ قیامت تک اس طرح کی سوچ رکھنے کے بعد جب اللہ دولت دے دیں تو قیامت تک لوگ اس آزمائش سے گزارے جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب دولت آتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اسی قدر وہ بخیل ہوتا جاتا ہے، کنجوس ہوتا جاتا ہے، سخی نہیں بخیل ہوتا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے آپ۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا پھر سورہ نساء میں؟ جو ایسا کہتے تھے مجھے دے گا اللہ تعالیٰ تو خرچ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کو موت آئے گی تو یہ نفاق کی حالت میں ہوں گے، اللہ سے ملیں گے نفاق کی حالت میں، نفاق ہوگا ان کے دل میں۔ لہذا جو ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ جب دولت بڑھتی جائے تو انسان کی سخاوت ساتھ ساتھ بڑھتی جائے۔ ہوتا کیا ہے، آج میری کمائی 20,000 ہے تو میں اس میں سے 2,000 3,000 خرچ کرتا ہوں، تو 20,000 میں 3,000 کا پرسنٹیج کیا بنا نکالیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری کمائی 2 لاکھ کر دی، اب 2 لاکھ میں سے میں کتنا خرچ کرتا ہوں اس پرسنٹیج کو اس پرسنٹیج کے ساتھ کیلکولیٹ کریں، ایکول ہے، تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری کمائی کو 2 لاکھ سے 20 لاکھ کر دیا، اب میری آمدنی میں سے میں جو خرچ کرتا ہوں وہ پہلے والے 3,000 کے ساتھ کیلکولیٹ کریں، شرح کیا بنتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کو وہ 3,000 پہلے میں دیا کرتا تھا، اب میں 30,000 دیتا ہوں 20 لاکھ میں سے، تو یہ کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ پہلے زیادہ دیا کرتا تھا۔ لہذا جو ہے وہ یہ آزمائش ہوتی ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ان کی دولت کو بڑھاتا گیا، ان کی سخاوت کے اندر بھی جو ہے بڑھوتری ہوتی چلی گئی۔ اس کی مثالیں جب تک آپ کی سیرت چل رہی ہے، اس کی مثالیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ بڑے سخی تھے آپ۔ ابو بکر صدیق کی سخاوت الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، مگر ایسے کئی صحابہ ہیں کہ جو بڑے سخی تھے۔ ان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ایسے سخی تھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے لیے دعا کی ہے، صحابہ نے آپ کی سخاوت کی وجہ سے دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا تو ہمارے سامنے ہے، مگر صحابہ کرام نے، ام المؤمنین نے آپ کی سخاوت کے اوپر جو ہے وہ آپ کے لیے دعائیں دی ہیں، اور ایسی ایسی دعائیں دی ہیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بھی دولت میں اللہ اضافہ کرے، آمدنی میں اضافہ کرے، تو ساتھ ساتھ ہماری سخاوت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، خرچ کرنے میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ لہذا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تجارت کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ زراعت بھی کرتے تھے۔ آپ نے کئی ایسی زرخیز زمینیں خریدی تھیں اپنے پیسے سے، تجارت تو چل رہی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی آپ نے زرخیز زمینیں خریدی، اور وہاں پر زراعت ہوتی تھی، کھیتی باڑی ہوتی تھی، اور آپ کے ان کھیتوں میں، آپ کے ان باغوں کے اندر 20 اونٹ خاص تھے۔ اسی کام کے لیے وہ 20 اونٹ خرید کر لگائے ہوئے تھے۔ وہ وہاں پر جو ہے وہ ان کھیتوں کو اور باغوں کو سیراب کیا کرتے تھے پانی سے، ایریگیشن صرف اسی کے لیے وقف تھے۔ یعنی دونوں طرف سے، تجارت کے ذریعے سے بھی دولت اور زراعت کے ذریعے سے بھی دولت، دونوں طرف سے جو ہے وہ دولت جو ہے وہ گویا کہ اس کی برسات جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو ہے وہ یہ برکت آئی دولت کی، اور اسی اعتبار سے آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے۔ پھر ایک اور آزمائش آتی ہے کہ دولت انسان کو اللہ کی راہ میں جد و جہد اور محنت سے دور کر دیتی ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو کئی جگہ، یہ فضیلت کیوں ہے صحابہ کی عبد الرحمن ابن عوف کی، کہ کوئی چیز جو ہے وہ ان کو جو آزمائش بنتی ہے، ان آزمائش میں سے وہ کامیابی کے ساتھ باہر نکلے۔ آدمی پھنس جاتا ہے جب دولت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر جو کھیتی ہے، سواریاں، مہر لگے ہوئے گھوڑے ہیں، مویشی ہے، عورتوں کی محبت ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر اس کی محبت کو کھبا دیا گیا ہے، اور یہ جب محبت کھبا دی جاتی ہے، انسان کے دل میں محبت یہ بیٹھ جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر اس قدر کھو جاتا ہے کہ دین سے غافل نہ صرف ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین کی راہ میں جد و جہد سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ بھاگ دوڑ، اللہ کی راہ میں محنت کرنا کہ ہماری ڈیوٹی ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا وقت لگائیں، اپنی صلاحیتیں لگائیں۔ صرف کماتے رہیں گے کیا؟ صرف کمانا ہی زندگی کا مقصد ہے؟ روزی تو تم کو ہر حال میں ملنے والی ہے، جو اللہ نے مقدر کی ہے، موت اس سے پہلے آنی نہیں ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، ایک سانس ایکسٹرا نہیں ملے گی، ایک سیکنڈ ایکسٹرا نہیں ملے گا، اور اس سے پہلے جب موت آئے گی انسان اپنی روزی کو مکمل کرے گا، نہ ایک پانی کا قطرہ اس کا چھوٹے گا جو اس کے مقدر میں تھا، نہ ایک دانہ اناج کا وہ باقی رہے گا جو اس کے مقدر میں۔ یہ تو ہو کر رہنے والی چیز ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اس کی خاطر جو ہے وہ انسان اللہ کی راہ میں محنت نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، ایک طرف مال خرچ کرتا رہے اور بذل نفس اپنے جان کو بھی اس کے اندر لگاتا رہے، محنت کرتا رہے اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ کے اندر سائملٹینیسلی۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے، یہ صحابہ کی سیرت ہے۔ لہذا یہ تمام دنیا کی دولت، تجارت، زراعت آپ کو غافل نہیں کر سکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ یاد سے، نہ عبادت سے، نہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جگہ جگہ یہ عنوان بیان کیا، جگہ جگہ پر بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سورت شروع ہوتی ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشونها کسادها و تجارت
تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک طرف یہ 8 محبتیں ہیں، 8 محبتوں میں 5 محبتیں رشتہ داریاں، پیسہ آتا ہے آدمی اپنے ان رشتہ داریوں کے اندر کھو جاتا ہے، اسی لیے کہا گیا تمہارے جو ہے وہ اولاد اور تجارت اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ یہ 5 انسانی رشتے، ہیومن ریلیشنز، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، ایک پلڑے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ مکانات جو انسان نے ڈیکوریشن کیے ہوئے، اتنا محنت سے مکان کو سجایا، ڈیکوریٹ کیا ہے۔ اگر 50 لاکھ کا فلیٹ ہے تو اس کے اوپر جو ہے 50 لاکھ کا ڈیکوریشن ہے۔ ایسے گھر کو چھوڑے گا کوئی اور چھوڑ کر مسجد تک آئے؟ اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہوئے یہاں سے وہاں بھاگ دوڑ کرے؟ مکانات جو ڈیکوریٹ کیے تم نے، تجارت کہ اگر اس کام میں لگ جاؤں گا تو میرے تجارت ٹھپ پڑ جائے گی، میرے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 مال سے متعلق محبتیں، 5 ہیومن ریلیشنز رشتہ داری کے متعلق، 8 اس پلڑے میں، 3 اس پلڑے میں، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں اپنا جان مال کھپانے کی جد و جہد۔ پلڑا کون سا بھاری ہے؟ پلڑا کون سا بھاری ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف کی فضیلت یہ ہے کہ پیسہ نہ ہو تو کوئی معاملہ نہیں، اتنی دولت ہونے کے باوجود آپ ان کی سیرت کو چیک کریں، کبھی غافل نہیں ہوئے، سٹارٹ ٹو اینڈ۔ مذاق ہے، فضیلت ایسی ملی، عشرہ مبشرہ میں ایسی شامل ہوئے، کبھی غافل نہیں ہوئے۔ لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو اس کے بعد غزوہ بدر سے پہلے کئی سریات ہیں، غزوہ اور سریہ، اسلام کی راہ میں ہونے والی جو جنگیں ہیں، مہمات ہیں۔ اس کے اندر غزوہ وہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے بنفس نفیس شرکت کی ہو، آپ خود شامل ہوئے اس کے اندر، وہ غزوات ہیں اور وہ قریب 28 کے قریب ہیں۔ پھر سریات ہیں، یعنی جس میں اللہ کے نبی شریک نہیں ہوئے مگر اللہ کے نبی نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو ذمہ دار بنایا اور ان کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج دیا۔ وہ 10 بھی تھے، وہ 20 بھی تھے، اور پھر بڑی تعداد میں 300 ہزار۔ اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو سب سے دور دراز کا سریہ جس میں اللہ کے نبی نہیں تھے، اللہ کے نبی نے عبد الرحمن ابن عوف کو امیر بنایا اور 300 صحابہ کی جماعت کے ساتھ میں آپ کو دومت الجندل کی طرف بھیجا، جو سب سے دور کا فاصلہ تھا پہلی مرتبہ مدینہ سے نکل کر، اس سے پہلے سب اس سے قریب قریب کے تھے۔ اس کے جو امیر تھے وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے، مگر وہ 5 یا 6 ہجری میں پیش آیا، ہم اس وقت اس کو دیکھیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے سریات کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ غزوات کے اندر شرکت کی، اور ہر غزوے میں آپ نے شرکت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے، اور آخری غزوہ تبوک ہے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک سارے غزوات میں عبد الرحمن ابن عوف نے شرکت کی، سوا اس کے سریات میں، کبھی امیر بنائے گئے اور کبھی کسی امیر کے ماتحتی کے اندر۔ لہذا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ان کے اندر شرکت کی۔ ساتھ ہی ساتھ جہاں عبد الرحمن ابن عوف کی کئی جو ہے وہ فضیلتیں ہیں کہ جہاں آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جہاں آپ سابقون الاولون کے اندر شامل ہیں، مہاجر حبشہ بھی ہیں، مہاجر مدینہ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار صحابہ کی جب فہرست بنتی ہے، سپہ سالار صحابہ، کمانڈر صحابہ، تو ان صحابہ کی ایسی کئی فہرستوں میں عبد الرحمن ابن عوف کا نام ادھر بھی آئے گا، ادھر بھی آئے گا، ادھر بھی آئے گا، ادھر بھی آئے گا۔ تو ان فہرستوں میں جو اللہ کے نبی کے سپہ سالار صحابہ کی فہرست ہے، اس کے اندر بھی عبد الرحمن ابن عوف کا نام آتا ہے۔ بڑے جری تھے، بہت بہادر تھے، لہذا جو ہے وہ اب غزوہ بدر کا جہاں تک تعلق ہے بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے۔ اس کے اندر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نے شرکت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس غزوے کے بارے میں صحابہ کرام کے کفاران قریش کے مقابلے میں طاقت کے اعتبار سے اور دنیاوی اسباب کے اعتبار سے کم ہونے کا ذکر کیا سورہ آل عمران کے اندر۔ سورہ آل عمران میں غزوہ جو ہے وہ احد کا بھی ذکر ہے تفصیل سے، غزوہ بدر کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے، اور سورہ انفال میں مال غنیمت غزوہ بدر کے بعد کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی یہ صورتیں ہیں جو غزوہ بدر، غزوہ احد جو ابتدا کے اندر ہے اس کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم کمزور تھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے بدر کے اندر بھی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ سے ڈر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ لہذا جو ہے وہ یہاں پر صحابہ کرام کفاران قریش کے مقابلے میں تعداد میں بھی کم تھے اور دنیاوی اسباب جو جنگ میں درکار ہوتے ہیں اس اعتبار سے بھی کم تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے صحابہ کرام کو فتح یاب کیا، اس کا ذکر اللہ نے اس جو ہے وہ اپنی نعمت اور رحمت کی صورت میں قرآن مجید کے اندر کیا۔ اب جب غزوہ بدر ہوئی ہے تو وہاں پر ان کے یہاں پر جنگ کا ایک طریقہ تھا۔ پہلے جو ہے وہ مبارزت ہوتی تھی، یعنی کہ 3 ادھر سے آتے تھے 3 ادھر سے آتے تھے۔ تو کفاران قریش میں سے جو 3 لوگ آئے ہیں اس کے اندر عتبہ ہے اور شیبہ ہے، یہ دونوں بھائی تھے، اور ولید بن عتبہ، یہ 3 لوگ وہاں سے ماہر جنگجو جو ہے وہ کفاران قریش کی طرف سے نکلتے ہیں۔ ادھر سے جو ہے وہ پہلی مرتبہ انصار صحابہ میں سے آئے تو انہوں نے واپس کر دیا کہ ہم جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنے والوں سے نہیں، ہمارے پلے کے لوگوں کو بھیجو۔ تو لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بھیجا اس میں عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا تھے، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو آپ کے داماد تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے، چچا زاد بھائی اور داماد، ان کو آگے کیا۔ لہذا جو ہے وہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے بہت جلد ہی جو ہے وہ شیبہ کا کام تمام کر دیا، اور علی ابن ابی طالب نے ولید بن عتبہ کو واصل جہنم بہت جلد کر دیا، مگر عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کے درمیان اور عتبہ کے درمیان تھوڑا سا جو ہے وہ مارکا گرم ہوا، اور اس کے اندر نقصان عتبہ کو بھی پہنچا اور ساتھ ہی ساتھ عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کا بھی پاؤں اس کے اندر کٹ گیا، زخمی ہوئے یہ۔ لہذا علی بن ابی طالب اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے دونوں نے مل کر عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ ادھر سے تینوں کے تینوں واصل جہنم ہوئے، اور پھر جو ہے وہ اس غزوہ بدر کے اندر جب مدینہ واپس جاتے ہوئے 2-3 دن گزر جانے کے بعد راستے میں عبیدہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ بہرحال جو ہے وہ اس طرح سے غزوہ بدر کے اندر اس کے بعد جب عام رن ہوا، یہ جب یہ مبارزت ہوتی اور اس کے بعد پھر عام دونوں طرف سے دونوں گتھم گتھا ہوتے ہیں، یہ طریقہ کار وہ دور اس دور کے اندر جو ہے وہ عربوں کے اندر تھا جنگوں کا۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کی صف بندی کی تھی۔ اس صف بندی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، جب آپ مومنوں کی صف بندی کرتے تھے تو لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی نے صف بندی کی، اس کے اندر اللہ کے نبی کی جو جنگی حکمت عملی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سیم ایج گروپ کے لوگوں کو اکٹھے نہیں رکھا، بلکہ جو ینگسٹرز تھے، نوجوان تھے، اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ تجربہ کار، ایسے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی ہے، نوجوان عمر رسیدہ، نوجوان عمر رسیدہ۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خود بیان کرتے ہیں غزوہ بدر کے وقت جب صف بندی ہوئی تھی تو ان کے دائیں اور بائیں 2 ینگسٹرز تھے اور دونوں بھائی تھے، معاذ رضی اللہ عنہ اور معوذ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بھائی تھے، سگے بھائی، ایک کی عمر 14 سال تھی اور دوسرے کی عمر 16 سال، 14-17 کے درمیان میں دونوں کی عمریں تھیں، بالکل ینگ تھے، اور درمیان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ چچا ابو جہل کون ہے؟ سامنے وہ کفاران قریش کا 1000 کا لشکر ہے کیل کانٹے سے لیس، یہ ان میں ابو جہل کون ہے؟ اور اس وقت جو ہے وہ ان میں وہ کہاں ہے، اس ٹائم وہ کدھر ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟
تو کہا کہ ہم نے سنا ہے. اور کس سے سنا ہے؟ سنا کس سے؟ صحابیات کو دیکھیے آپ، ان ماؤں کو دیکھیے، اپنے ان دونوں بچوں کو وہ بتایا کرتی تھی کہ یہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کو بہت ستاتا ہے. میرے بچوں، یہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کو بہت ستاتا ہے. صحابیات نے جو رول ادا کیا ہے اسلام کے لیے، جو قربانیاں دی ہیں، جو دکھائی نہیں دیتی ہیں، ظاہر سی بات ہے بڑی قربانیاں ہیں. پیرلل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے فضائل، ان کے مناقب کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. جب صحابہ کا ذکر ہوگا تو اس کے اندر صحابیات بھی شامل ہیں. لہذا جو ہے وہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے. لہذا ہم ارادہ کر کے چلے ہیں یا تو وہ واصل جہنم ہوگا یا ہم شہادت پائیں گے. یہ عبد الرحمن ابن عوف روایت کرتے ہیں. میرے اڑوس پڑوس میں دو نوجوان تھے. بہرحال اس کے بعد جو عبد الرحمن ابن عوف کی نظر پڑی ابو جہل کے اوپر، جو پورا زرہ وغیرہ پورا پہنے ہوئے اور وہ لشکر کے سامنے اکڑ کر جو ہے وہ کمانڈنگ کر رہا تھا. اور اکڑ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کفاران قریش کا مکہ سے اکڑ کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ نکلنے کا ذکر قرآن میں کیا. اب یہ تو سردار تھا، بہرحال اکڑ جو ہے اس کے ساتھ میں وہاں پر وہ ٹہل رہا تھا. اللہ کے نبی عبد الرحمن ابن عوف نے جو ہے وہ کہا کہ وہ رہا تمہارا شکار. کہتے ہیں کہ میرا کہنا تھا کہ وہ دونوں بالکل کمان سے جیسے تیر نکلتا ہے، سننے کی دیر تھی، تیزی کے ساتھ میں، یعنی ان کے اندر ایک مقابلہ تھا کہ کون ابو جہل کو سب سے پہلے واصل جہنم کرتا ہے. دونوں کے دونوں ٹوٹ پڑے اور گھوڑے پر سے سب سے پہلے تو اس کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد جو ہے وہ اس کو انہوں نے زخمی کر دیا. وہ گرا پڑا رہا، حالانکہ اس وقت نہیں مرا. بعد میں جب اس کا نتیجہ سامنے آیا غزوہ بدر کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے ابو جہل کی خبر دے گا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اور وہ جو ڈھیر ہے لاشوں کا، 70 لاشیں کفاران قریش کی تھیں، اس کے اندر جو ہے وہ شناخت کر لیتے ہیں. ابھی سانسیں چل رہی ہے، کچھ ہوش بھی ہے اس کو. تو عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ اس کے سینے کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، ابو جہل کے اس مغرور کے سینے پہ پاؤں رکھتے ہیں اور اپنا خنجر نکالتے ہیں اس کی گردن اتارنے کے لیے. تو اس وقت جو ہے وہ اس کا گھمنڈ دیکھیے آپ، اس کا کبر دیکھیے. وہ کہتا ہے کہ اے بھیڑ بکریاں چرانے والے انسان، چراوا ہے، تو نے پاؤں بہت اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے. سینے پہ پاؤں رکھا تھا. اس کے بعد جب وہ خنجر لے کر آگے بڑھتے ہیں گردن اتارنے کے لیے، تو کہتا ہے کہ گردن تھوڑا نیچے سے اتارنا، اوپر سے نہیں، تھوڑا نیچے سے کاٹنا، تاکہ نیزے پر جب چڑھاؤ تو پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اسلام کے دشمن تھے، بالکل کٹر دشمن، انہوں نے اگر دشمنی کی تو یوں سمجھیے کہ دشمنی کا حق ادا کیا. لہذا اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جب ساتھی بھی دیے صحابہ، تو انہوں نے ساتھی ہونے کا حق ادا کیا. بالکل ایکسٹریم کے اوپر ہے دونوں طرف. لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ ابن مسعود اس سر کو لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِرْعَوْنَ، ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے. بہرحال ابو جہل کی اس واصل جہنم ہونے میں جتنے کیریکٹرز، جتنے کردار آتے ہیں، جتنے نام آتے ہیں اس فہرست کے اندر، اس کے اندر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ایسی حدیث جو بخاری کے اندر ہے 2301 نمبر کی، اور بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب الوکالہ میں لائے ہیں. وکالت، حمایت، اس کا چیپٹر، اس کی کتاب، اور باب قائم کیا ہے کہ مسلمان کا کسی حربی کو دارالاسلام کے اندر وکیل مقرر کرنا. مسلمان کا دارالحرب کے اندر حربی کو، حربی یعنی ایسا کافر، ایسا مشرک جس کے خلاف جنگ ڈکلیئر ہو گئی ہو، حربی، حرب جنگ کو کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ وکیل مقرر کرنا دارالاسلام کے اندر اور دارالامن کے اندر جائز ہے. اب دیکھیے اس کے راوی خود عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ عنہ. بڑی سبق آموز بات عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی سے ہم کو اس روایت کے ذریعے سے، مفصل بہت لمبی روایت ہے.
اور خود راوی عبد الرحمن ابن عوف ہیں اور غزوہ بدر سے ریلیٹڈ ہیں. لہذا دارالامن کے اندر، دارالاسلام کے اندر عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور دارالحرب امیہ ابن خلف جو بدر کے اندر مسلمانوں کے خلاف آیا ہے. ان دونوں کے درمیان پہلے سے ایک تحریری معاہدہ تھا، وہ یہ کہ دارالامن کے اندر تم میری حمایت کرو گے، میرے وکیل رہو گے، اور دارالحرب کے اندر میں تمہارا. لہذا اس کے تعلق سے جو ہے وہ مکہ کے اندر تمہارے حقوق کی حفاظت میں کروں گا، اور یہاں پر دارالامن میں میرے حقوق کی حفاظت تم کرو گے. لہذا آپ خود کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے اندر جو ہے وہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی، اس وقت جو ہے وہ میں نے کچھ زرہیں جمع کی. زرہ مطلب جو ہے جنگی لباس ہوتا ہے لوہے کا جو پہنا جاتا ہے حفاظت کے لیے. تو میں زرہیں جمع کر رہا تھا. جو مال غنیمت جب جمع ہوا تو اسی کے تعلق سے سورہ انفال میں آیت نازل ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے تعلق سے کوئی حکم نہیں تھا، اور پچھلے انبیاء کو مال غنیمت جائز نہیں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں سے دوسرے انبیاء کے مقابلے میں فضیلت دی ہے. فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے مقابلے میں مجھے فضیلت دی ہے. اس میں سے ایک مال غنیمت میرے لیے حلال اور جائز قرار دیا گیا. تو پھر چونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو جہالت میں ہوتا تھا، اسلام سے پہلے سے ہوتا تھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ اب کیا اس کا حکم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین صحابہ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لہذا تم اپنی اصلاح کرو. ابتدا میں سورہ انفال میں یہ کہا گیا، پھر آگے چل کے جب آیتیں چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کے بارے میں اہل ایمان کو بتایا کہ یہ مال غنیمت کا حکم کیا ہے. بہرحال جو ہے وہ جنگی زرہیں جو ہے وہ آپ جمع کر رہے تھے. جنگ جو ہوئی تھی تو جنگی جو قیدیوں کو پکڑ رہے تھے. 70 کم سے کم قیدی جو ہے وہ کفاران قریش کے وہ جنگی قیدی بنائے گئے تھے جن کو مسجد نبوی میں بعد میں رکھا گیا تھا. لہذا جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جب یہ زرہیں جمع کی تو اس وقت امیہ ابن خلف جو ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ تم اس زرہوں کے مقابلے میں کیا مجھے لینا پسند کرو گے، میں اس سے بہتر ہوں. تو لہذا وہ اور اس کا بیٹا امیہ ابن خلف اور اس کا بیٹا اور یہ زرہیں. اب یہ منظر ہے. تو اس وقت جو ہے وہ یہ ہوا کہ اس کے تعلق سے، اس حدیث کے تعلق سے جو شارحین حدیث نے، حافظ ابن حجر نے جو شرح کی ہے، بہت ہی پیاری شرح کی ہے جس میں بہت کچھ ہمارے لیے سبق آموزی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے جو امیہ ابن خلف کو، بعد میں آپ خود کہتے ہیں کہ میرا قیدی بھی گیا اور جو ہے وہ زرہیں بھی گئیں، اللہ تعالیٰ بلال کے اوپر رحم کریں. تو گویا کہ 2 باتیں اس روایت کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس کافر کو عبد الرحمن ابن عوف نے جو بچانے کی کوشش کی تھی، تو اس کے اندر آگے چل کے تفصیل آئے گی اس کی. تو اس کے تعلق سے جو ہے وہ ایک حسن ظن رکھنا اہل ایمان کا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، یہ گمان رکھنا، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ کیا. اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہم کو یہ ملتا ہے بعد میں کہ بعد میں جو 70 قیدین ہاتھ آئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے مشورہ کیا، گرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا، مگر ان 70 قیدیوں کے تعلق سے جو مشورہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ابو بکر صدیق کا، دیگر صحابہ کا جو ایک مشورہ تھا وہ یہ تھا کہ ان سب کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. عین ممکن ہے کہ اسلام کا حسن اور یہ یوم الفرقان جو ثابت ہوئی ہے یہ اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ ایمان میں داخل ہو جائیں. لہذا جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ ان کو بچا کر دوبارہ مکہ بھیجنا چاہتے تھے ان دونوں کو. اور ساتھ ہی ساتھ مکہ بھیجنے کا مقصود یہ تھا کہ یہ قائد تھا
امیہ ابن خلف قائد تھا، لیڈ کر رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے متبعین کے اندر، اس کے فالوورز کے اندر ایک انتشار پیدا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے اسلام کو نقصان ہونے سے رہ جائے گا۔ یہ اس کے پیچھے حکمت عملی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے اقدام کے اندر دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو نقصان نہ ہو، اہل ایمان کو نقصان نہ ہو، اور اس کے ذریعے سے کفار اور مشرکین کے اندر اگر انتشار ہو اور ساتھ ہی ساتھ ان کا نقصان ہو رہا ہو تو یہ چیز کی تمیز انسان کے اندر ہو۔ اس طرح کا واقعہ غزوہ تبوک کے اندر بھی ہم کو ملتا ہے، جب ایک نئے ایمان لائے تھے نعیم رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر جو ہے وہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے درمیان انتشار پیدا کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3030 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الحرب خداعۃ، جنگ ایک چال ہے، تو جتنی اچھی اسٹریٹجی ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں پر ان کو اجازت دی تھی کہ اس کے ذریعے سے کہ امیہ ابن خلف جو ہے وہ اپنے بیٹے سمیت جب واپس چلا جائے گا تو اس کے شر سے اسلام اور مسلمان بچ جائیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کو جب میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اس کے متبعین دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب قائد کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے متبعین بھی بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ قائد کے اوپر بہت کچھ انحصار کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب جو ہے وہ جنگ اپنے پورے شباب کے اوپر ہوتی تھی، اس وقت جو ہے وہ ہم اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی علم لے کر سب سے آگے ہوتے تھے، اور آپ کو دیکھ کر ہمارے اندر جو ہے وہ جذبہ جاگتا تھا۔ تو قائد کو ہمت ہارتا ہوا جب دیکھتے ہیں متبعین، اس کے فالوورز، ان کی بھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا جو ہے وہ یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے پیش نظر تھیں، مگر ہوا کیا کہ آگے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام مقاصد جو ہے وہ پیش نظر تھے کہ یہ اگر اس وقت موت سے بچ جائے گا اور فرار ہو کر بھاگ جائے گا تو اس کے نتیجے کے اندر اس کے متبعین بھی ہمت ہار جائیں گے، اور ممکن ہے کہ یہ ایمان لے آئے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے مقصد یہ ہے کہ کفار کی شان و شوکت اور ان کے دبدبے کو توڑنا اس کا مقصد تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جماعت کو منتشر کرنا جو ہے وہ اس کا مقصد تھا، اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی ریشہ دوانیوں سے اسلام کو اور اہل ایمان کو بچانا اس کے ذریعے سے مقصود تھا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا امیہ ابن خلف کو، اور اس کے بعد وہ انصار کی ایک جماعت تھی، وہاں پر پہنچے بلال رضی اللہ عنہ اور کہا کہ وہ دیکھو وہ امیہ ابن خلف، بتایا یہ امیہ ابن خلف، انصار صحابہ کو بتایا۔ اب انصار صحابہ کی جماعت جو اٹھی ہے اور سب نے جو ہے وہ اس کو فالو کیا، وہ اور اس کے بیٹے کو۔ عبد الرحمن ابن عوف نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد میں ان کے بیٹے کو چھوڑ دیا کہ یہ ان کے اندر مشغول ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اس کو بھی قتل کر دیا بلال رضی اللہ عنہ اور انصار کی جماعت نے، تو اس کے بعد جو ہے وہ قریب آنے لگے امیہ ابن خلف کے پاس، تو اس وقت جو ہے وہ میں نے کہا قلت لہو، میں نے امیہ ابن خلف سے کہا ابرک، بیٹھ جاؤ، فبرکا، تو وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں فالقیت علیہ نفسی، تو میں نے اپنے آپ کو اس کے اوپر دے دیا تاکہ بچ جائے، اس کو قیدی بنا کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں جیسے دوسرے 70 قیدی تھے۔ مگر ہوا یہ کہ اس کے بعد جب یہ سب انصار صحابہ آئے تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو نیچے سے جو ہے وہ تلواروں سے چھلنی کر دیا، وہ قتل ہو گیا۔ تو اس پر جو ہے وہ اسی دوران جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے اوپر بھی ایک زخم لگا، تو لہذا اس واقعے کے ساتھ بعد میں جب آپ سناتے تھے تو وہ زخم بھی بتاتے اس واقعے کے ساتھ میں یہ زخم مجھے کس وجہ سے لگا تھا، تو لہذا اس کے بعد آپ کہتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بلال رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے کہ میری زرہیں بھی جو قبضے میں تھی وہ گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرے قیدی بھی جو ہے وہ چلے گئے۔ بہرحال اس طریقے سے اس واقعے کو جو ہے وہ آپ سناتے ہیں۔ لہذا اس غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنی بہادری کے اور جرأت کے جوہر دکھائے، اور اس کے اندر کئی زخم آپ کو آئے، اور آپ نے کئی کفاران قریش میں سے کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ لہذا آپ نے
غزوہ بدر، اس سے پہلے ہونے والے سریات جو ایک بڑی تعداد کے اندر ہیں، اس کی اپنی حکمت ہے۔ جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سب سے پہلے جو چیز اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے کسی بھی مسلمان کی جو لٹریٹ مسلمان ہے، لٹریٹ مطلب پڑھا لکھا مسلمان ہے، پڑھا لکھا مراد دنیاوی اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے، اس کے سامنے سب سے پہلے جو چیز اجاگر ہو کر آتی ہے وہ غزوہ بدر ہے، جو سب سے پہلے 17 رمضان المبارک 2 ہجری کے اندر ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے کئی سریات ہوئے ہیں، کئی مہمات ہیں جس میں اللہ کے نبی خود شریک ہوئے ہیں، اور وہ تمام کے تمام بہت اہم ہیں۔ اس اعتبار سے اہم ہیں کہ گویا اسی نے جو ہے وہ اس یوم الفرقان کی تمہید رکھی ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے، اور اس طرح سے ان تمام سریات کے اندر میں سے کئی سریات ہیں جس کے اندر جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف شامل تھے، اس پہلے غزوے میں بھی آپ شامل تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا ہے، آپ شروعات سے دیکھتے چلیں، سابقون الاولون عبد الرحمن ابن عوف اس میں آ جاتے ہیں، عشرہ مبشرہ عبد الرحمن ابن عوف آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے مہاجرین صحابہ کے اندر آپ آ جاتے ہیں، سپہ سالار صحابہ کے اندر آپ آ جاتے ہیں، اور بدری صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر حصہ لیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی مغفرت کا قلم پھیر دیا۔ اب وہ اللہ کے نبی نے کئی روایت میں فرمایا کہ اب وہ جو چاہے کریں، مگر یہ بات اور ہے کہ انہوں نے جو چاہا کیا نہیں ہے، مگر آپ ان کو لائسنس دیکھیے کیا ملا ہے۔ بدر کے اندر جو صحابہ کرام شریک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مغفرت کا قلم پھیر دیا۔ اللہ کے نبی کے جملے یہاں تک ملتے ہیں بدری صحابہ کو لے کر کہ آپ وہ جو چاہے کریں۔ ایسے کئی واقعات آتے ہیں جو بدری صحابہ کے تعلق سے، مثال کے طور پر حاتب ابن بلتہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی رسول بدری صحابی ہیں۔ اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اس کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 28ویں پارے میں جو صورتیں آتی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے وقت میں انہوں نے خط جو ہے وہ روانہ کیا تھا مکہ کے اندر ایک قریش کے سردار کے ہاتھ، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی جو ہے وہ غیر مطلوع کے ذریعے سے اس کی خبر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا۔ تو عمر ابن الخطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے کہ میں ان کی گردن مار دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدری صحابہ کی جو ہے وہ مغفرت کر چکا۔ تو بہرحال جو ہے وہ بدری صحابہ کی اپنی فضیلت ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جہاں جہاں فضیلت آتی ہے صحابہ کرام کی وہاں وہاں پر ہم کو نظر آتے ہیں، ان میں بدری صحابہ میں بھی آپ شامل ہیں۔ لہذا جو ہے وہ اس کے بعد مدنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال تک مدینہ کے اندر، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2.25 سال، اس کے بعد جو ہے وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے 10 سال، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک بھی آپ رہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے آگے عبد الرحمن ابن عوف کی سیرت کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان پیارے بندوں اور ان صحابہ کرام کی زندگی کو، سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نیت کے ساتھ میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو لے کر ہمیں جو کوئی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کے اندر ہمیں ان صحابہ کرام کی جماعت کے اندر ان کی معیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ رکھے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان جس سے محبت کرتا ہے، جن کو عزیز رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں انہی کے ساتھ وہ ہوگا۔ لہذا یہاں پر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس بات کی خواہش کیا کرتے تھے کہ آخرت میں جیسے دنیا میں اللہ کے نبی کا صحابہ کرام کا ساتھ ملا ہے، ایسے ہی ساتھ جو ہے وہ انہیں آخرت میں بھی ملے، اس کی وہ خواہش کیا کرتے تھے،
اور اس کو لے کر غمگین بھی رہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کی جماعت کے ساتھ رکھے گا۔ لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نازل کی، وہ آیت جو ہے وہ مع الذین انعم اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ دے گا ان لوگوں کا جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، صدیقوں کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، شہداء کے سردار حمزہ رضی اللہ عنہ، اور صالحین، ان کے اندر اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے وقت جتنا صحابہ کرام کو میں نے خوش دیکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی کے ساتھ اور اس جماعت کے ساتھ پھر دوبارہ رہنے کا موقع ملے گا، تو ہمارے دل میں بھی آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی معیت میں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے۔ لہذا صحابہ کو میں نے بہت زیادہ خوش دیکھا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور کہتے ہیں میرے پاس ایسے اچھے اعمال تو نہیں ہیں، میرے پاس ایسے اچھے اعمال تو نہیں ہیں، مگر مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے ساتھ میں رکھے گا، کیونکہ مجھے ابو بکر سے محبت ہے، کیونکہ مجھے عمر بن الخطاب سے محبت ہے، کیونکہ مجھے عثمان بن عفان سے محبت ہے، کیونکہ مجھے علی بن ابی طالب سے محبت ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام سے محبت بہت بڑے برکت کی چیز ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ اسی نیت کے ساتھ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کا سکہ، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رچا اور بسا دے۔ لہذا جو ہے وہ یہ ہمیں اتنے پیارے ہو جائیں، اتنے پیارے ہو جائیں کہ ان کے سامنے ہمارے لیے کوئی اتنا پیارا نہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔